اچھا سر، اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ پڑوسی ممالک میں دیکھ لیں انڈیا نے بھی اس کو شروع کر دیا، اور انڈیا نے تو ڈپلومیسی اپنی شروع کر دی، غریب ممالک کو اس نے دینا بھی شروع کر دیا۔ اب پاکستان کو بھی ایک ویک اپ کال ہمیں ملی ہے کہ ہم اس کو کریں، کیونکہ پینڈیمکس اس طرح کی چیزیں اب یہ مستقبل میں آنی ہیں، تو اس میں ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ ہم ابھی بھی 20 سال پیچھے ہیں۔ ہم نے ابھی تک ویکسین ڈیولپمنٹ کے بارے میں کوئی خاص غور نہیں کیا ہے، اور بچوں کی جو ویکسین جو عام پائی جاتی ہے، جو چھوٹے چھوٹے ملک جیسے کیوبا بنا رہا ہے یا دوسرے ممالک بنا رہے ہیں، وہ بھی پاکستان میں نہیں ہم ویکسین بناتے ہیں، ہم ساری امپورٹ کرتے ہیں۔ تو ایک بہت تبدیلی کی ضرورت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پاکستان کا پہلا وائرس ریسرچ سینٹر میں نے ہی کراچی یونیورسٹی میں ہم نے ہی قائم کیا ہے، انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز، جہاں ویکسینز کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو آنا پڑے گا، اور پرائیویٹ سیکٹر کو مراعات دینی پڑیں گی، ٹیکس چھوٹ دینی پڑے گی، اور باہر سے بین الاقوامی کمپنیز کو اٹریکٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں، اور جو ہماری ضروریات کی ویکسین ہیں وہ بھی، اور جو نئی ویکسینز ہیں جیسے کہ کورونا وائرس کی، وہ سب ہمارے ہاں ابھی قابلیت نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ یہ بنا سکیں، کیونکہ انویسٹمنٹ ہی نہیں کری ہے ہماری کمپنیز نے، اور نہ حکومت کی پالیسیز اس طرف رہی ہیں۔ لیکن اب اس میں تبدیلی کی سخت ضرورت ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ابھی بھی دیکھیں چائنا ہماری مدد کو آیا، چائنا ہی ہمیں ابھی ویکسین دے رہا ہے، جو ابھی لوگوں کو لگ رہی بھی ہیں، جو ابھی دیکھ رہے بھی ہیں، تو چائنا کے ساتھ مل کے سی پیک ہم کر رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی کر کے تاکہ جو 20 سال کا گیپ ہے اس کو کم تو کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل کیا جا سکتا ہے، اور ہمیں چائنا کے ساتھ مل کر ویکسین کی ڈیولپمنٹ کے اوپر اور ویکسین کی پروڈکشن کے اوپر سی پیک کے اندر معاہدہ کرنا چاہیے، اور یہاں پہ پرائیویٹ کمپنی کو سامنے لانا پڑے گا۔ یہ حکومت کا کام نہیں ہے، حکومت تو صرف ایک ایکو سسٹم، ایک انوائرمنٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں لانگ ٹرم ٹیکس چھوٹ دینی پڑے گی اور دوسری مراعات دینی پڑیں گی تاکہ چائنیز جو ہیں وہ یہاں پہ اٹریکٹ ہو، یہاں پہ انویسٹ کر کے اپنی ٹیکنالوجی لے کر آئیں اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ فوری طور پہ کیا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ہمارا پاکستان کا جو فیوریٹ پاس ٹائم ہے وہ سازشی تھیوریاں بنانا ہے۔ اب پہلے بھی بڑا پروپیگنڈا ہوا جب ویکسین سے پہلے، اب پرائم منسٹر نے بھی جب ویکسین لگائی تھی، اب کورونا ہوا، اس پہ کلیریفائی کر دیا گیا ہے، کئی دفعہ کہا گیا ہے کہ اس کو اثر ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے، تو اس پر تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی طرف سے بھی ایک ورڈ آ جائے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ ویکسین لگاتے ہیں تو آپ کو پروٹیکٹ کرنے میں 3 سے 4 ہفتے یا 5 ہفتے لگتے ہیں۔ پہلی ڈوز کے بعد تھوڑی پروٹیکشن شروع ہوتی ہے 2 ہفتے تک، پھر آپ کو تیسری ڈوز 3 ہفتے بعد، دوسری ڈوز 3 ہفتے بعد لگوانی ہے، اس کے بعد پھر پروٹیکشن ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو پہلے سے انفیکشن ہو گیا ہے تو ویکسین آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرے گی، وہ اس کے تو اثرات دکھائی دیں گے آپ کو۔ آپ کے اندر قوت مدافعت جو ہے اس میں کئی ہفتے بعد پیدا ہوتی ہے ویکسین لگوانے کے بعد، فوری طور پہ آپ پروٹیکٹ نہیں ہو جاتے۔ تو جو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ ان کو پہلے ایکسپوجر ہو گیا تھا، اس کے بعد ویکسین لگائی ہے، لیکن ویکسین جو ہے اس کا جو پروٹیکشن کا ایفیکٹ جو ہے وہ شروع نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے ان کے اثرات دکھائی دے رہے ہیں۔ اور یہ ہے کہ ویکسین لگا کر بھی احتیاط کرنا، احتیاط کا دامن تو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ خام کا انڈیو رسک نہ لیں، آپ دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ اس کا ٹینیور کتنا ہو؟ 1 سال کے لیے ہوتی ہے پروٹیکشن، جو ویکسین لگا کر کتنا اس کا اثر ہے، کہ کب تک یہ رہے گا اس کا اثر؟ اندازہ ہے کہ 6 سے 9 مہینے تک اس کا اثر رہے گا، لیکن کیونکہ لانگ ٹرم سٹڈیز نہیں ہوئی ہیں تو اس لیے کہنا مشکل ہے کہ کب تک یہ اثر رہے۔ اس کو وقت بتائے گا کہ کس حد تک پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ ابھی تک کوئی ایسی لانگ ٹرم سٹڈیز نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں، لیکن ایک اندازہ ہے کہ 6 مہینے سے 12 مہینے کے درمیان تک اس کا اثر رہے گا، اور آپ کو دوبارہ پھر ویکسینیٹ کرانا پڑے گا۔ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ میوٹیٹ کر گیا ہے یا نہیں، یہ وائرس اسی فارم میں ہے، کیونکہ یہ برابر ہر 2 یا 3 ہفتے میں نئی شکل اختیار کر رہا ہے، نئی میوٹیشن آ رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ بھی ایک سوالیہ نشان پیدا ہو جاتا ہے کہ جو آج ویکسین لگا رہے ہیں وہ کس حد تک 6 مہینے بعد جو یہ شکل ہوگی کس حد تک آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، یہ اس شکل سے جو اس وقت اور اس ویریئنٹ سے جو اس وقت ایگزسٹ کرے گی۔ تو یہ ایک موونگ سیناریو ہے، اور اس کے اندر آپ کو اس کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ فلو کا آج تک کوئی ویکسین ڈیولپ نہیں ہوا، کیونکہ فلو وائرس بھی اسی طرح میوٹیٹ کرتا رہتا ہے، اور آپ کے پاس کوئی ایسی ویکسین نہیں ہے جو آپ کو 100% فلو کے اگینسٹ پروٹیکشن دے سکے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے تو سمجھا تھا کہ 2020 از دا ورسٹ ایئر، لیکن 2021 میں بھی اب ایک نیا چیلنج آ گیا ہے، اور جو آپ نے بات کی ہے کہ 6 مہینے کے بعد کیا اس ویکسین کی افادیت اور اس کی ختم ہو جائے گی آل ٹوگیدر اگر میوٹیٹ کر گیا یہ؟ نہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ختم ہو جائے گی، لیکن ایک پاسبلٹی یقیناً ہے
کہ اگر یہ میوٹیٹ کر جاتا ہے اور اس کی میوٹیشن ایسی جگہوں پر ہوتی ہیں اس کے اسٹرکچر میں جس سے ویکسین کا اثر کم ہو جائے، تو یہ یقیناً یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ ویکسین کی ایفیکیسی کم ہو جائے اور آپ کو دوبارہ، اسی وجہ سے کمپنیز کو نئی نئی ویکسین بنانی پڑیں گی. ہر سال آپ دیکھیں گے نئی ویکسین آئیں گی اس وائرس کے خلاف، اور ہر سال دیکھیں گے نئی میوٹیشن آئیں گی اس وائرس کی. تو یہ ایک جنگ ہے جو برابر لمبی جنگ ہے جو جاری رہے گی. یعنی یہ ایک سال یا 2 سال کی نہیں، آپ اس کو لمبے ہورائزن میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر پاکستان اور جو اس طرح کے دیگر ممالک ہیں جو ڈیولپنگ اکانومیز ہیں، یہ تو پھر ہمارے لیے تو بڑا زہر قاتل ثابت ہو سکتی ہیں. اللہ نہ کرے، پچھلے سال بھی ہم نے اس کو کر لیا. اب لاک ڈاؤن کی بات آتی ہے، آپ ہی ایڈوکیٹ تھے، لیکن اس میں اکنامک ایکٹیویٹیز رک جاتی ہیں. اب گورنمنٹ اس سے تو آپشن کو تو ڈسکارڈ کر دیا ہے، لیکن سلیکٹیو لاک ڈاؤن پہ گورنمنٹ کنسیڈر کر رہی ہے. NCOC کا اجلاس بھی ہے جس پہ بڑے فیصلے ایکسپیکٹڈ ہیں. تو اس میں آپ کی کیا سجیشن ہے کہ کیا کیا مزید ہونا چاہیے؟ میرے خیال سے گورنمنٹ کی پالیسی نہایت کامیاب رہی ہیں، اور انہوں نے جو سلیکٹیو لاک ڈاؤن جو کیا ہے وہ پوری دنیا میں سراہا گیا ہے کہ بہت سچویشن پاکستان میں ہمارے ہیلتھ سروسز کی کمزوری کے باوجود بہت کامیاب پالیسی رہی ہیں. اور ان کے پاس سارا ڈیٹا آتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ طے کرتے ہیں کون سا ایریا لاک ڈاؤن کریں، کون سا ایریا کو کھولیں، اور یہی ان کو سامنے رکھ کے، اور جہاں جہاں سختی کی ضرورت ہوگی یقیناً یہ سختی کریں گے. لیکن اس میں جو اصل جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگوا کے پروٹیکٹ کر لیں تاکہ انفیکٹیوٹی جو ہے اس کی کم ہو جائے. تو اگر ہم 6 مہینے میں اگر ہم 10 سے 15 کروڑ لوگوں کو اگر ویکسینیٹ کر سکتے ہیں تو اس سے بہت یہ معاملہ کنٹرول میں ہو جائے گا. اور اگر ہم صرف 2-3 کروڑ تک پہنچتے ہیں تو پھر یہ صورتحال جو ہے اور زیادہ گمبھیر ہوتی رہے گی. تو چیلنج یہی ہے اس وقت کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کم سے کم وقت میں آپ ویکسینیٹ کر لیں تاکہ انفیکشن زیادہ نہ پھیلے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ اتنے بڑے پیمانے پہ کرنا، اس میں تو بہت وسائل چاہیے ہوں گے. ظاہری بات ہے اتنی بڑی مقدار میں دوائیاں، اب یہ کیا ہم لوگ اس قابل ہیں کہ اس سال میں ہی کر لیں گے؟ ہماری جو کیپیسٹی ہے. کچھ ویکسین تو حکومت منگوا رہی ہے، کچھ ڈونیشن کے طور پہ آ رہی ہیں، کچھ آرگنائزیشن آپ کو ڈونیٹ کر رہی ہیں، اور لیکن لوگوں کے اندر جھجک ہے اور وہ ختم ہونی چاہیے. اور اگر ویکسین مل رہی ہے تو لوگوں کو بغیر جھجک کے جا کے ویکسین لگوانی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے وائرس جتنا زیادہ پھیلے گا اتنا ہی زیادہ میوٹیشن کا چانس ہوگا، اتنا ہی زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے. تو ویکسین جو ہیں وہ اویلیبلٹی یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہم سب اگر مل کے کوشش کریں گے تو یہ مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، فائنل آپ سے ایک ورڈ چاہیے کہ ہماری لرننگ کیا ہے، ہم نے کیا سیکھا ہے؟ جب ظاہری بات ہے کرونا وائرس شروع میں آیا تو مختلف، یعنی ہمیں کسی کو کچھ آئیڈیا نہیں تھا. آن دا گو ہماری لرننگ ہوتی رہی، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو احتیاط ہی آ گئی. احتیاط کے علاوہ ہم نے کیا کیا سیکھا؟ خاص کر جو مونسون میں جو ہوا تھا کہ ایک دم ڈراپ ہوا تھا، تو کوئی اور ایگزوجنس فیکٹرز بھی ہیں؟ کیا کیا چیزیں ہم لوگوں نے، کہ ہماری فائنڈنگز اور لرننگ ہے کیا اس کی؟ ایک تو ہم نے یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ وائرس کس طرح اٹیک کرتا ہے، کیا میکینزم ہوتا ہے اس کے اٹیک کا. اسپائک پروٹین جو آپ دیکھیں کہ فٹ بال نما ہوتی ہے، اس پہ چھوٹی چھوٹی گنڈیاں ہوتی ہیں، وہ اسپائک پروٹین ہوتی ہیں، وہ آپ کے ایج ریسیپٹرز کے ساتھ جڑتی ہیں، اندر جا کے کس طرح موو کرتا ہے. لاکھوں پیپر اس کے ہر مہینے شائع ہو رہے ہیں بین الاقوامی طور پہ. تو بہت زیادہ پھر دوسرے جو ڈاکٹرز کے پاس اب وہ ڈرگس بہت سارے سامنے آ گئے ہیں جو ایک حد تک اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اس بیٹل میں بہت سے ڈرگس جو پہلے استعمال کر رہے تھے وہ مفید پایا گیا کہ مفید نہیں ہے. دوسرے بہت سے ایسے ڈرگس ہیں جو آرتھرائٹس کے اندر یا دوسری بیماریوں میں استعمال ہوتے ہیں، وہ پائے جا رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر مفید ہیں. تو یہ جو ایکسپیرینس جو ہم نے گین کیا ہے اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے ڈاکٹرز کو. ان کے پاس اب ایک نہیں کئی ایسے ادویات موجود ہیں جو مختلف سٹیجز کے اوپر، جیسے کہ آپ کا باڈی سسٹم اوور ریئیکٹ کرتا ہے اور ایک اسٹارم آتا ہے، ایک طوفان اندر آتا ہے ڈیفینس میکینزم کا، اس کو روکنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، کون سے ڈرگ استعمال کرنے چاہیے. یہ سب آپ نے سارے جو علم ہے یہ پچھلے 1 سال کے اندر حاصل ہوا ہے، اور اس سے صورتحال بہتر ہوتی جا رہی ہے جیسے وقت گزر رہا ہے. لیکن نئے ڈرگ آنے کے لیے 5 سے 10 سال لگتے ہیں. تو اس وجہ سے جو موجودہ ڈرگز ہیں جو کہ آلریڈی FDA نے اپروو کر رکھے ہیں دوسری بیماریوں کے لیے، چاہے وہ کینسر ہو، چاہے آرتھرائٹس ہو، چاہے دوسرے وہ والے ڈرگز جو ہیں ان میں سے کچھ مفید پائے جا رہے ہیں. اس جنگ میں کیور تو کوئی نہیں آیا ابھی تک، لیکن پھر بھی اس لڑائی میں ایک حد تک مفید پائے جا رہے ہیں.
اچھا، لیکن ایک جو بنیادی سوال ہے کہ کورونا آیا کیسے، اس پہ ابھی تک اتفاق رائے نہیں ہو سکا. باقی تو ریسرچ پیپرز تو آ رہے ہیں کہ کیسے اس کو ڈیل کرنا چاہیے، لیکن اس کی بنیادی وجوہات ابھی تک سامنے اور کنسنسس اس پہ نہیں آ رہا. سائنس تو یہی بتاتا ہے کہ یہ نیچرل ہے، یہ کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ سنتھیٹک ہو. سنتھیٹکلی تیار یقیناً کیا جا سکتا ہے لیبارٹریز میں، اس کو اوور رول نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو زیادہ تر ایویڈنس یہی آ رہی ہے کہ یہ نیچرل ہے اور یہ پہلے چمگادڑوں سے پھیلا ہے اور پھر جانوروں میں گیا ہے اور پھر انسانوں میں آیا ہے، اور یہ جو ہے اور اس کے بعد پھر یہ میوٹیٹ کر رہا ہے. تو میری لیبارٹری جو کراچی یونیورسٹی میں ہے، جمیل الرحمان سینٹر فار جینومکس ریسرچ، جو میرے والد کے نام سے اتفاق سے ہے، اس میں ہم ہر ہفتے ہر 2 ہفتے جو میوٹیشن ہو رہی ہیں پاکستان میں، اس کو باقاعدہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ صورت تبدیل کر رہا ہے. اس پہ سختی سے نظر رکھے ہوئے ہیں اور بہت سارے کوئی 120 سے زیادہ سیمپلز ہم کلیکٹ کر کے ان کی پوری جینیٹک انالیسس کر چکے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ یہ نظر باقاعدہ رکھیں اور پھر اس کے خلاف پھر ادویات بھی تیار ہونے کے لیے بہت اچھا کام ہو رہا ہے اس وقت. تو امید ہے کہ انشاءاللہ 2 سال میں آپ کو کوئی نئے ڈرگ نظر آئیں گے.